الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوار یتیموں کا والی غلاموں کا مولا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا بس ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا کھایا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم
بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر شخص کمائی میں برکت چاہتا ہے۔ برکت کا لفظ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں برکت کہتے کسے ہیں اور برکت کے اسباب کیا ہیں، کس سے کمائی میں برکت آئے گی، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ برکت کا جو مفہوم ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برکت یعنی کفایت، کافی ہو جانا۔ ایک آدمی کے لیے 1000 روپیے بھی کافی نہیں ہوتے، اور دوسرا آدمی اپنی ساری ضروریات 100 روپیے میں پوری کر لیتا ہے۔ یہ 100 روپیے میں جو پوری ہو جاتی ہے ضرورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ 100 روپیے میں برکت رکھی ہے۔ برکت کا اظہار کوئی چیز کے زیادہ ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ برکت کا اظہار عمر میں اضافہ ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 10 واقعات آپ کو ملیں گے کہ جن کے مال میں، کھانوں میں برکت ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعوت جس میں صحابہ کرام تشریف لائے اور سب صحابہ نے وہ ایک ہی برتن سے کھانا کھا لیا، بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ تقریباً غالباً اس موقع پر پانی کی پیاس لگی یا کوئی اور موقع سے آپ نے انگلی رکھی اور اس سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں 1400 یا 1500 صحابہ نے وہاں سے پانی پیا۔ یہ برکت ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک پلنگ کی طرف اشارہ کرتے تھے، پلنگ کو دیکھ کر کہتے تھے برکت دیکھنی ہو اس پلنگ کو دیکھو، 3 نسلوں سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ برکت ہے۔ یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ برکت کے اسباب کیا ہیں، کیسے برکت آئے گی روزی میں، کمائی میں؟ پہلا سبب، 7 اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سبب برکت کا یہ ہے، پردیس کی روٹی سے اپنے دیس کی روٹی زیادہ اچھی ہے۔ لوگ کمائی کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کروڑپتی بن جاؤں گا، لیکن یاد رہے گھر کی روٹی اور دیش کی روٹی سے زیادہ اچھی کوئی روٹی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 من السعادت، 4 چیزیں اگر کسی کو دنیا میں مل گئی اس کو دنیا میں جنت ملے گی۔ نمبر 1، نیک بیوی کا مل جانا۔ اچھی بیوی مل گئی، نیک بیوی مل گئی، اس کی نسلیں بن گئی۔ اگر نیک بیوی نہیں ملی تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، نیک پڑوسی کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا پڑوسی مل جائے گا، بہت بڑی نعمت ہے۔ پڑوسیوں سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔
آپ نے فرمایا کہ کھانا بناؤ تو بھی ذرا کچھ ان کو بھیجنے کی کوشش کرو. یہ پڑوسیوں کے آداب میں بتایا جاتا ہے. تھوڑا پانی ڈال دو، اس لیے کہ یہ پانی ہی چاہے وہاں پہنچے گا بازو میں. یہ کھلانے کے لیے نہیں بھیجتے، صرف محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ بھی کافی ہے. اس سے دونوں میں محبت بڑھتی ہے. تو پڑوسی کے حقوق بیان کیے. آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے گا. سمجھ سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. اس لیے فرمایا کہ اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی جسے مل گیا اسے دنیا میں جنت مل گئی. بہت بڑی بات ہے. تیسری چیز، 4 چیزیں بتائی تھی، کہنا تھا تیسری چیز وسیع، کشادہ اور پرسکون گھر کا مل جانا. یہ جس کو مل گیا اس کو دنیا ہی میں جنت مل گئی. یہ سعادت کے قبیل سے فرمایا. اچھا گھر مل جانا. آج کل روٹلے مل سکتے ہیں، ہوٹلے ملنا مشکل ہے. تو ہوٹلہ آسان نہیں، جس کو مل گیا بہت بڑی بات ہے. اچھا گھر کا ہونا، وسیع گھر کا ہونا، کشادہ گھر کا ہونا، یہ سعادت کے قبیل سے بتایا. اور چوتھی چیز عمدہ سواری کا مل جانا، اچھی گاڑی کا ملنا. یہ جس کو مل گیا فرمایا یہ سعادت ہے. جس کو گاڑی مل جائے. اس زمانے میں سواری ہوا کرتی تھی، یعنی سواری سے مراد جانور پر سفر کیا کرتے تھے. اب جانوروں کا سفر تو نہیں ہوتا، لیکن اب جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑی ہی کسی کو مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ برکت کا پہلا سبب یہ ہے کہ وطن کی روٹی اچھی ہے پردیس کی روٹی سے. برکت کا دوسرا سبب نمازوں کی پابندی ہے. بغیر نماز کی پابندی کے کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی. بہت سارے لوگ جو ہے روزی میں برکت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن فجر میں بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان سے کہتے ہیں برکت چاہیے نا، تو جس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے اس وقت تو آپ سوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں اٹھتے؟ اگر آپ اس وقت اٹھ جائیں گے تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے. تو بغیر نماز کے برکت کا تصور نہیں ہوتا. علماء اور اللہ والے فرماتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں مولانا موقع نہیں ملتا، مشغولی اتنی ہے، مسجد نہیں پہنچ پاتا ہوں. علماء فرماتے ہیں یہ مت کہو موقع نہیں ملتا، یہ کہو کہ وہ آپ کو بلاتا نہیں ہے. وہ آپ کو بلاتا نہیں ہے، اللہ آپ کو یاد نہیں کرتا. ایک دیہاتی نماز پڑھنے کے لیے دیہات کا رہنے والا وقت سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کی طرف جا رہا تھا. کسی نے راستے سے پکڑ لیا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ مسجد جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا کام ہے؟ فرمایا کیا بتایا کیا وجہ ہے کہ جب بلائیں گے تب جانے کرنا، اذان بلایا جاتا ہے تب آتے ہیں. کا بات تو آپ کی صحیح ہے. فرمایا پرائے جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ بن بلائے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ اس دیہاتی کا جواب تھا. اس سے انداز لگائیے اس دیہاتی کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، اس کو نماز سے کتنا شوق ہوگا، اس کو نماز سے کتنی دلچسپی ہوگی. ہم ہیں گاہکوں کے دیکھ کر پیسوں کے معاملے میں دکان کے لیے پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، جوں تک نہیں رہتی. سوچنے کی بات ہے. اس لیے سوچنا چاہیے. بہت سارے لوگ مصیبتوں کا حل سجدے میں تلاش نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں. مصیبتوں کا حل سجدے میں ہے. سجدہ کرے گا تو مصیبت حل ہو جائے گی.
لیکن نہیں، ادھر ادھر کے چکر کاٹتا ہے۔ کاش کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، شکایت اللہ سے کرے، پھر دیکھیے اللہ کیسے نوازتا ہے۔ بہرحال دوسری چیز جس سے روزی میں برکت آ سکتی ہے وہ نماز ہے۔ تیسری چیز والدین کی خدمت ہے جس سے روزی میں برکت آئے گی۔ یاد رہے، نوجوان والدین کی برکت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوان ہو والدین اگر، تو ان کو کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل خدمت تو والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے تب خدمت کرے تو کہا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف بھی مت کہو، جھڑکو بھی مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرو ان کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑک مت دو۔ یہ مت کہو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہو کہ جس وقت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب کچھ تو انہوں نے ہی تجھے سمجھایا، اور اب کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ والدین کی خدمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، 4 بھائی ہیں گھر میں، ایک بھی اپنے گھر میں ابا امی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں باری باری رکھ لو بھائی۔ جب بیماری کے عالم میں پہنچتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن بیماریاں آپ جانتے ہیں، کہیں ڈائیلسس ہے، کہیں کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، پتہ نہیں کوئی درد کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی پیروں سے پریشان ہے، کوئی جوڑوں کے درد سے پریشان ہے، کسی کو کیا، کتنے لوگ بستروں پر ہے، بیچارے استنجا بستر میں کرتے ہیں، علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، بیوی میری خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، بہن ہے میری لیکن اپنے باپ کی اور ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، میں ان کا ایک بیٹا ہوں، کیا مولانا میں اپنی ماں کے اندر کے جسم کو دیکھ سکتا ہوں؟ لوگ ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ گھر میں موجود بہن کام نہیں کر رہی، گھر میں موجود بیوی خدمت نہیں کر رہی ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پھر دیکھیے روزی میں کیسے برکت آتی ہے۔ روزی میں برکت کا یہ تیسرا سبب ہے جس میں بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فل خدمت کرے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب ماں باپ حیات ہو قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیٹوں کے حق میں سب چیز کو چیرتے ہوئے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو بیٹے کو چاہیے کہ یہ جو دعا کا دروازہ اللہ نے میرے لیے کھول رکھا ہے، کبھی یہ بند ہو گیا تو کس سے دعا لوں گا؟ اس لیے اس موقع سے پہلے اپنے ماں باپ سے اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے دعا لینی چاہیے اور خوب خدمت کرنی چاہیے۔ چوتھا سبب برکت کا چوتھا سبب یہ ہے کہ کمائی کو اہم نہ سمجھے، انکم کو ضروری نہ سمجھے، بلکہ اس سے زیادہ خرچ کرنے کے اصول کو سمجھے۔ آمدنی آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انکم آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی آئے گی، کتنی آ سکتی ہے۔ آپ 24 گھنٹے ہاتھ پیر مارو، روزی اوپر والے نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی ملے گی۔ قرآن کی 50 آیتیں لے لو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہیں فرمایا وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق چھپا ہوا ہے، کہیں فرمایا روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ روزی آپ کے لیے جتنی طے شدہ ہے اتنی ہی ملنے والی ہے۔ حدیث میں ہے ارض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جائیے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، اللہ نے میرے حصے میں اتنی ہی روزی لکھی تھی، اس لیے میں اس پر راضی ہوں۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کمائی کا آنا یہ آپ کے قابو میں نہیں لیکن خرچ آپ کے قابو میں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے خرچ کرنے کے اصول سیکھا کرو، اگر کوئی میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا سیکھ جاتا ہے، خرچ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، بچا بچا کر صحیح طریقے سے خرچ کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ ما عالم من اقتصد، صرف ایک جملے میں دنیا کی اکانومی کو اللہ کے رسول نے سمجھایا، جو درمیانی طریقے سے چلے گا ما عالم کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سینٹنس دنیا کی بڑی بڑی بھوکوں پر بھاری ہے کہ درمیانہ روی کے ساتھ چلے، صحیح طریقے سے چلے، لیکن کرے تو کیا کرے، رسم و رواج کا گڑھا اتنا لمبا ہے، اتنا گہرا ہے کہ پیسے جتنے ڈالر میں کماؤ، پاؤنڈ میں کماؤ، ریال میں کماؤ، درہم دینار میں کماؤ، لیکن وہ سب چلا جاتا ہے، اس لیے کہ رسمیں نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کہیں تو میرج اینیورسری ہو رہی ہے کہ شادی کی سالگرہ منا رہا ہوں، کہیں تو جو ہے برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، شادی بیاہ کا تو عالم ہی مت پوچھئے کہ اس میں فضول خرچی کا مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہے۔ یہ سب چیزیں رسم و رواج، گھر میں آیا تو یہ، جائے تو یہ، برتھ ڈے آئے تو یہ ڈے منانا ہے، وہ ڈے منانا ہے، یہ رسم و رواج کا جو گڑھا ہے یہ جاتا نہیں ہے۔ برکت کا سب سے اہم سبب بھی یہی ہے کہ خرچ پر کنٹرول کیجیے، اور جتنا آپ کی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیے ورنہ مچھر کاٹ سکتے ہیں۔ یہ بے برکتی کی بڑی وجہ ہے، فیشن پرستی، نمائش پرستی، اور پتہ نہیں ختنے میں لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، عقیقے میں لوگ پتہ نہیں کتنے خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں کو ہر سال بدلنا ضروری سمجھتے ہیں، ہر سال نیا فون لینا ضروری سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محنت کی 8 گھنٹے کی محنت آپ کی 24 گھنٹے کی جو بیاج والی انکم ہے اس سے بھاری ہے، وہ 8 گھنٹے کی حلال کمائی۔ آپ سود کماتے ہیں، انٹرسٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ چوتھا سبب آپ کے سامنے ہے، 5واں سبب وقت میرا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی 2-3 منٹ آپ کی خدمت میں اسباب پیش کرتا ہوں۔ 5واں سبب جو ہے وہ صدقے کا اہتمام ہے۔ صدقہ بار بار کرنا چاہیے، چھپ چھپ کر کرنا چاہیے، دکھلاوے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تقی میتۃ السوء، فرمایا چھپ چھپ کر صدقہ کرو گے نا بری موت سے بچ جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن چھپ چھپ کر صدقہ کرنا نہیں آتا، دکھلاوا ہے، چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے، 5 ویڈیو لیتا ہے، 5 فوٹو لیتا ہے اور دنیا میں پھیلاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ چھپ چھپ کر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کتنا خرچ کر جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنوں کے گھروں کے چراغ جل رہے تھے، کتنوں کے گھروں کے چولہے جل رہے تھے، ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صدقے کا اہتمام کرو۔ 10 روپیے کماتے ہو، 1 روپیہ لوگوں کا سمجھو، اپنا مت سمجھو۔ 100 روپیے کماتے ہو، 10 روپیے کسی کو دے دو، آپ کی کمائی میں کتنی برکت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چھٹی چیز
جو برکت آئے گی جس سے روزی میں، وہ سود سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، لون سے بچو، لون لینے سے بچو۔ یہ وہ گھڑا ہے، یہ وہ دلدل ہے جس سے لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ موت آ جائے گی، جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بار بار ایک کے اوپر 1 روپیہ، اس کے اوپر 1 روپیہ، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لون لینے سے بچا کر، سود لینا، انٹرسٹ کا کاروبار کرنا، بیاج کا کاروبار کرنا، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ سود سے بچنے کو کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صدقہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھٹا سبب سود سے بچنا، اس سے آپ کی کمائی میں خوب برکت ہوگی۔ اس لیے انٹرسٹ والے کاروبار سے بچو، جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو، ورنہ قیامت سے پہلے کی وہ حدیث تو مشہور ہے کہ آخری زمانے میں لوگ دھوئیں سے بچ نہیں پائیں گے۔ آخر میں سود کا دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ اس لیے کہ آپ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، تو اس میں سود تو آ ہی جائے گا نہ چاہتے ہوئے۔ چاہے آپ اس میں یہ کہہ دو کہ میں اس کو نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہوں، غریب کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں تو آ ہی گیا، چاہے آپ کتنا بھی کر لو۔ اس لیے اس کے دھوئیں سے بھی نہیں بچ پاتے بعض لوگ۔ کوشش تو کریں، پریشانی دور کرنے کی کوشش تو کریں، اسباب اختیار تو کریں جس سے آپ کا فائدہ ہو، ورنہ دنیا تو کوشش کر رہی ہے 80 سال سے کہ کیپٹلزم آ جائے، دنیا میں سب لوگ سود پر آ جائے، کاروبار اس طریقے سے ہو جائے، لیکن ہم ہیں مسلمان تو ہم کوشش کریں گے کہ دین پر جتنا چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، پوری کوشش کریں گے کہ اسی پر چلیں۔ اور آخری چیز برکت کے لیے صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، برسوں ہو گئے، اور کہتا ہے کہ برسوں ہو گئے الحمدللہ 10 سال سے اس سے بات نہیں کرتا ہوں، اس پر الحمدللہ بھی بولتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ روزی میں برکت ختم کرنے کی وجہ ہے، دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بہت مشہور حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ فرمایا کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے، ان کے حقوق ادا کرے، تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو جائے گی۔ بہرحال آج کی اس مختصر سی تقریر سے ضرور یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ برکت کیسے آتی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ یہ جو اسباب ہے ان اسباب پر نگاہ رکھیں گے، کوشش کریں گے تاکہ ہماری کمائی میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خوب برکتیں نازل فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں، اور سرکار کے فرمان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔